الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کل ما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کل ما غفل عن ذکرہ الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الکہف میں پارہ نمبر 16 کا رکوع نمبر 2 پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم نے سورۃ الکہف شروع کرنے سے پہلے یہ سمجھا تھا کہ مشرکین مکہ یہودیوں کے پاس گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں یہ جاننے کے لیے کہ ہم کیا کریں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ تو یہودیوں نے 3 سوالات کا کہا تھا کہ یہ 3 سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں۔ ایک سوال یہ تھا اصحاب کہف کا قصہ، اور ایک روح کے متعلق، اور ایک جو حضرت ذوالقرنین ہیں ان کے بارے میں۔ تو جو روح کے متعلق بات ہے وہ تو سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں ہے، اور پھر سورہ کہف کے شروع میں ہم نے اصحاب کہف کا قصہ پڑھا، اور آج ہم حضرت ذوالقرنین کے بارے میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور سوال کرتے ہیں وہ آپ سے حضرت ذوالقرنین کے بارے میں۔ تو حضرت ذوالقرنین کے بارے میں سوال کنہوں نے کیا تھا یہ ہم نے ابھی بھی سمجھ لیا کہ یہ مشرکین مکہ جو ہے یہودیوں کے کہنے پہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیے تھے۔ ذوالقرنین، تو ذوالقرنین کا نام کس نے رکھا اور اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ذوالقرنین کا جو نام ہے حضرت ذوالقرنین کا یہ قرآن نے نہیں رکھا، کیونکہ قرآن میں نازل ہونے سے پہلے ہی یہودیوں نے اسی نام کا تذکرہ کیا تھا کہ ان کے بارے میں پوچھیں، تو پتہ چلا نام پہلے کا ہی ہے۔ ظاہری بات ہے اسی وقت کا ہے جب یہ ان کی بادشاہت تھی یا یہ پیدا ہوئے ان کا نام رکھا گیا۔ تو ذوالقرنین، تو ذوالقرنین انہیں کس وجہ سے کہا جاتا تھا؟ بہت ساری اس کے بارے میں روایات ہیں، یعنی اختلاف ہے۔ کوئی فرماتے ہیں کہ ان کو ذوالقرنین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کی 2 زلفیں تھیں، اور کوئی یہ کہتے ہیں کہ ان کو ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے مشرق و مغرب میں حکومت کی، تو اس لیے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اور پھر کچھ یہ فرماتے ہیں کہ ان کو ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے 2 زخم تھے یا 2 سینگ نما نشان تھے، اس وجہ سے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ بہرحال قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے پوچھا ہے مشرکین مکہ نے تو آپ فرما دیجئے کہ سأتلو علیکم منہ ذکرا، آپ فرما دیجئے کہ میں پڑھتا ہوں، عنقریب میں پڑھتا ہوں تم پر، یعنی تمہیں پڑھ کر کے سناتا ہوں منہ ذکرا، اس سے کچھ احوال۔ یہ منہ کا مطلب یہ ہے کہ پورا قصہ نہیں، اور ذکرن کی تنوین بھی کچھ عربی گرامر ہے نا کہ یہ تنوین بھی نکرہ مراد ہے کہ پورا قصہ نہیں سنایا جائے گا، ان کے کچھ احوال بیان کیے جائیں گے۔ تو وہ کیا ہے کہ انا مکننا لہو فی الارض، بے شک ہم نے مکننا ٹھکانہ دیا۔ ٹھکانہ دینا مراد یہاں اقتدار ہے، ان کی بادشاہت، ان کی حکومت ہے۔ فی الارض، زمین میں، وآتیناہ، اور دیا ہم نے ان کو من کل شیء سببا، ہر طرح کی ہر چیز کا سببا سامان کو کہتے ہیں، تو سامان مراد وسائل، کہ ان کو حکومت دی، اقتدار دیا، اور اقتدار سنبھالنے کے لیے جتنے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے وہ سارے وسائل اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں
دیے ہیں۔ اب سبا میں وسائل میں بہت ساری بادشاہت کے لیے چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ساز و سامان ہوتا ہے کہ کس کس چیز کی اقتدار کے لیے ضرورت ہے، اور ایک ہوتا ہے علم و بصیرت۔ تو یہاں علم و بصیرت بھی مراد ہے، تجربات بھی مراد ہیں، اور ساز و سامان سب مراد ہے کہ ایک بادشاہ کے لیے جتنا علم و بصیرت چاہیے، جتنا اس کے تجربات ہونے چاہیے، جتنا اس کو ساز و سامان کی ضرورت تھی، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے حضرت ذوالقرنین کو عطا فرمائی۔ تو حضرت ذوالقرنین کون تھے؟ تو اس کے بارے میں دیکھیں، جب مشرکین مکہ نے سوال کیا یہودیوں کے کہنے پہ، تو ان کو یہاں جواب دے دیا گیا، تو مزید سوالات انہوں نے بھی نہیں کیے، کیونکہ مزید ان کے بارے میں بہت تحقیقات کرنا کہ جو ہمیں نہ قرآن سے ملتی ہیں نہ احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں، تو ایسے سوالات بالکل فضول ہیں۔ جو بھی ان کے بارے میں ملتی ہیں وہ تاریخی روایات ملتی ہیں، اور تاریخی روایات بھی وہ ہیں جو اسرائیلی روایات ہیں، جو کہ ہم پڑھتے آئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ تورات کے اندر تحریفات ہو گئیں، اور اسرائیلی روایتیں بھی ایک تاریخی قصے کہانیاں رہ گئی ہیں، اصل چیز نہیں ہے۔ تو ان کے بارے میں اس طرح کی تحقیقات تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ تاریخوں سے جو چند چیزیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے، اور وہ یعنی کہ ذوالقرنین کتنے بادشاہوں کا نام تھا، اور سکندر جتنے بھی ذوالقرنین بادشاہ گزرے ان میں سے ہر بادشاہ کا لقب سکندر ہی تھا۔ تو اس وجہ سے ان کے بارے میں بہت سارے اشکالات ہیں، سمجھنا مشکل ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے جو بادشاہ آخری ذوالقرنین، وہ یہ والے ذوالقرنین نہیں ہیں۔ بہت ساری تاریخی روایتوں سے یہ مورخین کا فیصلہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے جو تھا سکندر بادشاہ، وہ یہ والے ذوالقرنین نہیں تھے۔ وہ سکندر بادشاہ جس کا وزیر جو ہے ارسطو تھا، جن کی دارا سے جنگ ہوئی، جنہوں نے فتح حاصل کر کے اسکندریہ جو ہے ایک شہر بنایا، تو وہ والا سکندر جو تھا وہ مشرک تھا، وہ مسلمان نہیں تھا۔ اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ کچھ یہ فرماتے ہیں، جیسے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ نبی تھے، اور جمہور یہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے، نہ ہی نبی تھے نہ ہی فرشتہ تھے، بلکہ ایک صالح مومن تھے، صالح مومن بادشاہ تھے۔ اور پھر جو ہے یہ آخری جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 300 سال پہلے جو بادشاہ سکندر تھا، اس سے بھی 2000 سال پہلے، یعنی 2000 سال پہلے وہ وقت تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت تھا۔ اس وقت میں جو بادشاہ ذوالقرنین تھا، تاریخی روایات سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ زیادہ یعنی شواہد اس پہ ہیں کہ وہ والے جو ذوالقرنین تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے تھے، اور جن کے وزیر حضرت خضر علیہ السلام تھے، وہ یہ والے بادشاہ ہیں۔ تو بہرحال جو ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ قلنا یا ذوالقرنین فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی تھے، یا تو وہ نبی تھے یا کسی نبی کے ذریعے انہیں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی پہ وحی نازل فرما کر کے ان کے زمانے پہ تو ان کو پیغام دیا اللہ رب العزت نے۔ ورنہ جو الہام جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام ہوا تھا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، تو یہ وحی جو ہے یہ الہام ہے۔ تو الہام ایسی چیزوں کا کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کو جو الہام اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ جو حکم ہوا ہے کہ قوم کو یا تو آپ عذاب دیں، یا پھر جو ہے ان کو دعوت دے کر کے اگر مسلمان نہیں ہوتے تو پھر ان کو عذاب دیں، تو ایسا الہام کے ذریعے حکم دیا ہی نہیں جا سکتا۔ اتنا بڑا حکم الہام کے ذریعے نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا وحی کے ذریعے ہوا ہے۔ اگر وحی انہی پہ نازل ہوئی تو گویا کہ یہ نبی ہیں، اور اگر یہ نبی نہیں ہیں تو کسی نبی کے ذریعے ان پہ وحی نازل کر کے ان کو پیغام دیا گیا۔
تو بہرحال اللہ فرما رہے ہیں کہ انا مکننا لہو فی الارض، بے شک ٹھکانہ دیا ہم نے، یعنی اقتدار دیا، حکومت دی، بادشاہت دی ہم نے ان کو زمین میں، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور دیے ہم نے ان کو ہر چیز کے سامان، ہر چیز عطا کی، سارے وسائل عطا کیے جو حکومت سے متعلق ہیں۔ فاتبع سببا، پس ویسے تو اس کا ترجمہ فاتبع پیچھے چلے سامان کے، تو پیچھے چلے سامان کا مطلب یہ ہے کہ جب انہیں اللہ رب العزت نے سارے وسائل عطا فرمائے تو ان وسائل کو لے کر کے حضرت ذوالقرنین نے سب سے پہلے مغرب کی جانب سفر کیا، یعنی مغرب کی جانب فتوحات کے لیے جن وسائل کی ضرورت تھی وہ وسائل لے کر کے نکلے۔ فاتبع سببا کا یہ معنی ہے۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہ، یعنی مغرب اقصیٰ کو پہنچے۔ اقصیٰ کہتے ہیں انتہا کو، مغربی جو حصہ ہے اس کے بالکل آخر میں جا کر کے پہنچے۔ وجدہ تغرب، پایا انہوں نے اس کو یعنی سورج کو، تغرب کے غروب ہو رہا تھا وہ، فی عین حمیۃ، عین کہتے ہیں چشمے کو، حمیۃ دلدل کو کہتے ہیں، یعنی سیاہ جو کیچڑ نما پانی ہوتا ہے، جیسے نیچے کیچڑ نما پانی ہو تو اوپر صاف ستھرا پانی ہو پھر بھی وہ کالا نظر آ رہا ہوتا ہے، سیاہ پانی نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ایسی جگہ ایسے چشمے میں گویا کہ یعنی وہاں وہ تو یعنی سمندر کا پانی بھی ایسا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یا تو وہ کیچڑ نما جو جگہ ہے یعنی ایسا پانی، ایسا چشمہ تھا کہ اوپر کا پانی صاف ہے لیکن نیچے ایسا پانی ہونے کی وجہ سے وہ سیاہ نظر آ رہا ہے، ایسے چشمے میں غروب ہوتے ہوئے۔ تو یہ یہاں چشمے میں سورج غروب تو نہیں ہو رہا، جیسے کسی صحرا میں جائیں ایسے کہ نہ کوئی مکان نظر آ رہا ہے، نہ کوئی درخت نظر آ رہا ہے، نہ کوئی ٹیلا نظر آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں، تو یوں نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے اس کے اندر سورج غروب ہو رہا ہے، دور تک دیکھیں تو جیسے ہمارے پہاڑ ہیں نا مری کی طرف، تو یوں نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے سورج پہاڑ کے پیچھے غروب ہو گیا، چھپ گیا ہے۔ تو اسی طرح یہ مراد ہے کہ وہ آگے سمندر تھا تو سمندر سے سورج اس کی دوسری سائڈ کو غروب ہو رہا، تو یوں محسوس ہو رہا جیسے کہ وہ بالکل سمندر کے اندر غروب ہو رہا ہے۔ بہرحال وہ مغرب اقصیٰ تھا، مغرب کا انتہا۔ وجدہ عندہا قوما، پایا انہوں نے حضرت ذوالقرنین نے اس کے پاس یعنی سورج کے غروب ہونے کی جگہ میں قومن، ایک قوم کو، تو قلنا، ہم نے کہا، یہ جو میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، چاہے ان کو وحی کر کے کہا، چاہے کسی نبی کے ذریعے پیغام دے کر کے کہا کہ اما ان تعذبا، یا یہ کہ عذاب دیں آپ، و اما یا یہ ان تتخذ فیہم، یہ کہ پکڑیں آپ ان میں حسنا، خوبی والی بات، یعنی پکڑیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ نرمی والا رویہ اختیار کریں یا آپ انہیں کیا نام ہے سزا دیں۔ ان تعذبہ کا مطلب ہے یہ کہ بغیر دعوت و تبلیغ کے یوں ہی آپ انہیں سزا دیں کیونکہ کافر قوم ہے، یا پھر آپ اس طرح کریں کہ دعوت و تبلیغ دے کر کے پھر اگر نہیں مانے، دعوت و تبلیغ کا ان تتخذ فیہم حسنا کا مطلب دعوت و تبلیغ ہے کہ یعنی نرمی والا رویہ اختیار کریں، مراد یہ ہے کہ آپ پہلے دعوت و تبلیغ کا، یعنی دو اختیار دیے اللہ رب العزت نے حضرت ذوالقرنین کو۔ تو جب پہلا والا حکم ہے نا کہ ان تعذبا، یہ کہ آپ انہیں عذاب دیں، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس قوم میں پہلے کوئی دعوت و تبلیغ پہنچی ہے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ آپ کسی کو بھی اللہ عذاب نہیں دیتے جب تک کہ کوئی وہاں رسول نہ بھیجیں، کوئی وہاں پیغام نہ جائے، دعوت و تبلیغ نہ پہنچے، حجت پوری نہ ہو، تب تک اللہ رب العزت عذاب دینے کا فیصلہ نہیں فرماتے اور عذاب دینے کا نہیں کہتے۔ تو جب حضرت ذوالقرنین کو اللہ دو اختیار دے رہے ہیں، یا تو آپ انہیں عذاب دیں کیونکہ کافر قوم ہے، یا پھر آپ انہیں دعوت و تبلیغ کے ذریعے سمجھائیں، اور نہیں سمجھتے تو پھر جو ہے آپ انہیں عذاب دیں۔ تو دو اختیار دیے گئے۔ اب
حضرت ذوالقرنین نے کیا فرمایا؟ قالا کہا اما من ظلم، بہرحال جس نے ظلم کیا، یعنی دعوت و تبلیغ والا انداز اختیار کیا جائے گا، اس کے بعد بھی جس نے ظلم کیا تو فسوف نعذبہ، بس ان قریب عذاب دیں گے ہم اس کو، دنیا میں تو ہم یعنی ان کو سزا دیں گے، ثم یرد الی ربہ، پھر آخرت میں کیا ہو جائے گا کہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، فیعذبہ، پس عذاب دیں گے وہ اس کو، عذاب نکرا، سخت قسم کا عذاب، برا عذاب۔ تو بہرحال یہ اس قوم کا تذکرہ تھا جو حضرت ذوالقرنین مغربی جانب کو پہنچے۔ تو اما من آمنا، اور بہرحال جو کوئی مومن بن گیا، جس نے ایمان لے آیا، وہ عامل صالحہ، اور اس نے عمل صالحہ اختیار کر لیے، تو فلاح جزاء الحسنی، پس اس کے لیے اچھا انجام ہے کہ اس نے اپنا دنیا بھی سنوار لی، آخرت بھی سنوار لی، اس کے لیے اچھا انجام ہوگا، اچھا بدلہ ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور عنقریب ہم کہیں گے اس کے لیے اپنے یعنی کہ جو برتاؤ ہوگا، امرینا اپنے معاملات میں، یعنی جو ہم برتاؤ کریں گے، یسرا آسانی، یعنی جب حکم دیں گے تو حکم دینے میں آسانی والے معاملے کو ترجیح دی جائے گی۔ ثم اتبع سببا، تو یہ تو مغربی جانب کا قصہ تھا، اللہ فرما رہے ہیں پھر وہ پیچھے چلے سامان کے، مطلب یہ ہے کہ پھر انہوں نے دوسری جانب کو راہ اختیار کی، دوسری جانب کو چلے، پھر سامان لے کر کے یعنی دوسری جانب کو چلے، حتیٰ اذا بلغا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے مطلع الشمسی، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، تو وجدہا، پایا انہوں نے اس کو یعنی سورج کو، طلوع ہو رہا تھا وہ، علی قوم، ایک ایسی قوم پر کہ لم نجعل، نہیں بنایا ہم نے، لہم ان کے لیے، من دونہا، اس کے پیچھے اسی طرح کوئی آڑ، کوئی پردہ، یعنی ایسے تھے کہ جہاں سورج طلوع ہونے کی جگہ تھی تو وہاں وہ لوگ بغیر کسی مکان کے، بغیر کسی درخت وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، ایسے ہی رہ رہے تھے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں سے پتہ چلا کہ ان کا لباس بھی نہیں تھا، بالکل ایسے ہی وہ لوگ رہ رہے تھے۔ کذالک کا مطلب ہے بالکل اسی طرح واقعہ ہے، جیسا انہوں نے سوال کیا تھا نا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح یہ واقعہ جو حضرت ذوالقرنین کا بالکل اسی طرح ہے، یعنی یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی، قرآن کی حقانیت کا پتہ چل رہا ہے کہ دیکھیں یہ تاریخی روایات سے بھی صحیح باتیں نہیں پتہ چل سکتی جو اللہ کے قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں معلوم ہوئی، کذالک کا بالکل اسی طرح واقعہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وقد احطنا بما لدیہ خبرا، احطنا کہتے ہیں احاطہ کرنا، گھیر لینا، یعنی کہ بما لدیہ، وہ تحقیق احاطہ کیا ہم نے، بما لدیہ، جو ان کے پاس ہے، خبرا خبر، یعنی جو ان کے پاس ساز و سامان جو کچھ بھی ہے اس کا پورا احاطہ، پوری خبر اللہ کے پاس ہے، پوری خبر کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر پیچھے چلے وہ سامان کے، یعنی پھر راستہ انہوں نے دوسری جانب کو اختیار کر لیا، یعنی اب تیسری جگہ جا رہے ہیں، ایک مغرب اقصی پہنچے، ایک مشرق اقصی پہنچے، مغرب کی بھی انتہا کو پہنچے سورج کے غروب ہونے کی جگہ، اور مشرق کے بھی انتہا کو پہنچے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، اور پھر تیسری سمت کو اب چلے، اور روایات میں آتا ہے تاریخی کہ تیسری جانب جو تھی وہ شمال کی جانب تھی۔ حتیٰ اذا بلغا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے، بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیان، دو صد کہتے ہیں پہاڑ کو، رکاوٹ کو، تو وجد من دونہما، پایا ان دونوں کے ایک طرف کو، قومن، ایک قوم، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے اور دو پہاڑوں کی ایک سائڈ پہ ایک قوم تھی، ایسی قوم تھی کہ لا یکادون یفقہون قولا، نہیں لگ رہا تھا کہ سمجھیں گے وہ بات، لا یکادون نہیں تھا قریب کہ یفقہون سمجھیں گے وہ قولاً بات کو، یعنی ایسے لوگ تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ زبان سے واقفیت نہ ہو،
تو زبان سے واقفیت نہ ہونے کے باوجود بھی جس میں سمجھ بوجھ ٹھیک ہوتی ہے وہ اپنے اشاروں سے اور بہت انداز سے دوسرے کو بات سمجھا لیتا ہے۔ یہاں سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ لا یکادون یفقہون قولا، یہاں سے پتہ چلا کہ وہ صرف زبان ہی نہیں جانتے تھے بلکہ یہ ہے کہ ان میں سمجھ بوجھ بھی اس طرح کی نہیں تھی۔ کسی ترجمان کے ذریعے انہوں نے قالو کہا یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین، انہوں نے کسی ترجمان کے ذریعے کہ جو حضرت ذوالقرنین کو ان کی بات سمجھا سکیں، کہا ان یاجوج، بے شک یاجوج و ماجوج اور ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج مفسدون، فساد کرتے ہیں وہ فی الارض، زمین میں، کہ ہمارے طرف آ کر کے تو پھر قتل و غارت والا معاملہ کرتے ہیں، ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو فہل نجعل لک، پس کیا بنائیں ہم، کر دیں ہم، لکا آپ کے لیے، خرجن، کوئی ٹیکس، کوئی چندہ وغیرہ ہم اکٹھا کریں آپ کے لیے، کہ اعلیٰ اس بات پر کہ ان تجعل بیننا و بینہم سدا، یہ کہ آپ بنائیں گے ہمارے درمیان اور ان کے درمیان سدا، ایک کوئی آڑ، کوئی دیوار، مضبوط دیوار، کہ ہم آپ کے لیے، یعنی اس ترجمان نے حضرت ذوالقرنین کو بتایا کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ یاجوج اور ماجوج ہیں یہ ہماری طرف آ کر کے قتل و غارت کا معاملہ کرتے ہیں، ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کوئی چندہ وغیرہ اکٹھا کر دیں کہ آپ اس کے ذریعے جو ہے ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ پیدا کر دے کہ یہ ہماری طرف نہ آ سکے، کوئی دیوار بنا دے مضبوط قسم کی کہ ہماری طرف نہ آئے۔ تو حضرت ذوالقرنین جو ان سے تھے انہوں نے کیا فرمایا، قالا، فرمایا کہ ما مکنی فیہ ربی، جو اختیار دیا مجھ کو اس میں میرے رب نے، یعنی جو یہ ساز و سامان، اقتدار، وسائل اللہ رب العزت نے مجھے دیے اور اس کے اندر مجھے اختیار دیا، تو خیرن، وہ بہت ہے، وہ بہت ہے، جو سامان دیا، جو اختیار دیا وہ بہت ہے۔ آپ اس طرح کریں کہ آپ میرے لیے چندہ اکٹھا نہ کریں، ٹیکس وغیرہ نہیں دیں، آپ ایک کام کریں، فاعینونی، پس مدد کرو تم میری، بقوت، محنت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، اپنے ہاتھ پاؤں استعمال کر کے، تو جو مزدوری وغیرہ ہے تو وہ میرے ساتھ آپ مل کر کے کریں، تو اجعل بینکم و بینہم ردما، بنا دوں گا میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ردما، ایک دیوار، آڑ بنا دوں۔ تو پھر جو چیزیں ضرورت تھی جو نہیں مہیا تھی وہ دوسری جگہ منگوانے کو کہا۔ تو قرآن پورے لفظ بلفظ کس سے بیان نہیں کرتا، یعنی کوئی اہم بات بتا دی جاتی ہے، اس کے ضمن میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ظاہری بات ہے اس کو بنانے کے لیے کتنے ساز و سامان کی ضرورت تھی، کچھ تو حضرت خود جو ہے یعنی کہ قیمت کے طور پہ انہوں نے دیا ہوگا حضرت ذوالقرنین نے، اور چیزیں کہاں سے منگوائی ہوں گی، جی، جو سارے انتظامات کیے ہوں گے۔ تو بہرحال جو بڑی چیز تھی اس میں اس کا تذکرہ فرمایا آتونی زبر الحدید، دو مجھے، لے آؤ میرے پاس، زبر الحدید، یہ لوہے کی چادریں، دو مجھے لوہے کی چادریں، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا ساوا بین الصدفین، جب میں بنا لوں، ساوا کا کیا مطلب ہے، برابر کر دوں، بین الصدفین، صدف کسے کہتے ہیں، پہاڑوں کے جو سرے ہیں نا، دونوں سروں کو کے درمیان کا جو برابر کر دوں، یعنی اس طرف بھی پہاڑ ہے، اس طرف بھی پہاڑ ہے، اور پہاڑ کے جو اس سائڈ کے سرے ہیں نا ان کے درمیان کی جو جگہ ہے بالکل برابر کر کے وہ سارا ایک پہاڑ بن جائے، دیوار ایسی مضبوط تیار کر دی جائے۔ تو جب برابر کر دوں میں بین الصدفین، دونوں پہاڑوں کے سرے کے درمیان کو، تو قال انفخوا، قالا کہا، انفخوا، دھونکو، یعنی آگ جلاؤ اس کے اندر، کیا کہتے ہیں اس کو، پھونکو، جی ہاں جی، حتیٰ اذا، یعنی آگ جلاؤ، اس میں ساری آگ کے جس چیز سے آگ جلتی ہے وہ ڈال کر کے اچھی طرح آگ جلاؤ، حتیٰ اذا جعلہ، یہاں تک کہ جب ہو جائے وہ نارن، آگ، یعنی بالکل وہ دیوار، وہ جو کیا کہتے ہیں چادریں جو ڈالی ہیں یہ بھی آگ بن جائیں، لال انگارہ بن جائیں، آگ نظر آئیں اس وقت۔ قالا کہا، آتونی، دو مجھے،
افرغ علیہ قطرہ، ڈالوں میں اس پہ پگھلا ہوا تانبا، کہ دو مجھے میں اس پہ ابلا ہوا پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں، تو پھر اس میں زیادہ مضبوطی ہو جائے گی اور وہ ایسی بن جائے گی کہ فمستطاعوا، پس نہیں طاقت رکھ سکیں گے وہ، ان یظہروہ، یہ کہ چڑھیں وہ اس پہ، ومستطاعوا لہ نقبا، اور نہ ہی طاقت رکھ سکیں گے وہ اس میں سوراخ کرنے کی، نہ ہی سوراخ کر سکیں گے کہ یہ اتنی آہنی اور مضبوط دیوار ہے اور اتنی اونچی، اور پھر اس میں انہوں نے ایسے کہ اس پہ چڑھنے کی کوئی راہ نہ ہو، ایسی دیوار تیار کر دیں، ایسی دیوار تیار کر دی۔ اور پھر کیا دیکھیں، یہ میں مطالعہ کر رہی تھی تو بہت اہم ایک نقطہ ذہن میں آیا کہ ہمارے جتنے بھی ہیں نا، ہم پیغمبروں کے قصے پڑھتے ہیں، اپنے اسلاف کے قصے پڑھتے ہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی بڑا کام کیا تو بڑا کام ہونے کے ساتھ ہی دل میں انا و تکبر آ جاتا ہے کہ او میرے ذریعے اتنا بڑا کام ہو گیا جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کیا اور میرے بعد بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے جب خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کی تو کیا کہا، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول فرما لیجیے، کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے ایک قسم کی مہر لگوا دی اپنی نیکی پہ کہ بس یہ مضبوط نیکی ہو گئی ہے، اے اللہ آپ قبول فرما لیں، تو قبولیت کی دعائیں مانگی۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ ہیں انہوں نے دعا کیا، انہوں نے کیا کہا کہ تقبل منی، اے اللہ مجھ سے قبول کر لیجئے۔ بیٹے کی بات تھی دل میں لیکن اللہ نے بیٹی دی، اور بیٹی بھی کیسے کہ ایک نبی کی وہ والدہ بنی، اور ان کی خود کتنی کرامات اور تھیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں کتنی مقبول بنی۔ تو بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی نیکی کریں، پچھلے سبق میں بھی ہم یہی پڑھ رہے تھے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ تو جو غلطیاں ہوں، جو کمیاں ہوں، کوتاہیاں ہوں، ان کو اپنی طرف منسوب کریں، اور جو اچھائیاں ہوں، جو خیر ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے ایسا ہوا، اللہ نے مہربانی فرمائی، اللہ کے فضل سے، اللہ کے رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ایسا ہوا ہے۔ تو بفضل اللہ تعالیٰ وبعون اللہ تعالیٰ وبتوفیق اللہ تعالیٰ، کہ جب اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو دی ہوئی تو تب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اتنا بڑا کام کر کے حضرت ذوالقرنین نے کیا فرمایا، قالا، فرمایا ھذا رحمت من ربی، یہ رحمت ہے میرے رب کی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ بہت مہربانی کی ہے، مجھ پہ یہ مہربانی کی ہے کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا، اور ان پہ یہ مہربانی کی ہے کہ یہ یاجوج اور ماجوج کی تکالیف سے بچ گئے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، اور جب آئے گا وعدہ میرے رب کا، یعنی قیامت کے قریب کا وقت، تو جعلہ دکا، کر دے گا وہ اس کو گرا کر، یعنی کہ ریزہ ریزہ کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور ہے میرے رب کا وعدہ سچا کہ قیامت ضرور آنی ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ، تو جب قیامت آئے گی، جب یہ دیوار گر جائے گی تو اس وقت یاجوج ماجوج کی کیفیت کیا ہوگی۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور چھوڑ دیا ہم نے ان میں سے بعض کو بعض میں اس دن، یعنی گھسے چلے جا رہے ہوں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں، فَجَمَعْنَاهُمْ جمع، پس جمع کریں گے ہم ان کو، جمع کرنا یعنی سب کو، یہ جمعناہم جو ضمیر ہے یہ انسانوں اور جنوں کی طرف جو مکلف ہیں ان کی طرف منسوب ہے، کہ اللہ رب العزت انسانوں اور جنوں کو اس وقت جمع فرما دیں گے، قیامت کا وقت آ جائے گا۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور سامنے لائیں گے ہم، یعنی پیش کریں گے ہم جہنم کو اس دن کافروں کے لیے پیش کرنا، سامنے لانا۔ الذین، وہ لوگ، کانت
جو تھے اعینہم آنکھیں ان کی فی غطاء پردے میں عن ذکری میرے ذکر سے، وکانو اور تھے وہ لا یستطیعون سماع نہیں استطاعت رکھتے تھے سننے کی، یعنی ان کی آنکھیں بھی اور جو ان کے کان تھے وہ ہمارے ذکر سے، ہماری بات سننے سے، سمجھنے سے، دیکھنے سے غافل تھے، تو ان کو کے سامنے جہنم کو پیش کر دیا جائے گا۔